تو آپ لوگوں کی ایک چھوٹی سی اپیل لے گیا ہوں، آپ لوگ چونکہ اس گاؤں سے راؤ گلی سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہمارے جو اسکول کی ایک اپیل ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے بہترین تعلیم وہ ہے جو مادری زبان میں دی جائے۔ مادری زبان میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ سب سے بہتر تعلیم ہے، اور یہ بات ہم جانتے ہیں۔ مادری زبان کی تعلیم کی بہتر تعلیم ہے۔ بچے کو اگر سمجھنا ہے، کچھ معلوم کرنا ہے، کچھ جانکاری حاصل کرنا ہے، تو اس کو مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنا بہتر ہے۔ ہم یہ سوچ کر کہ ہمارا بچہ کل کے روز کچھ کمائے گا، آگے پڑھ کر کچھ کرے گا، تو وہ ہمارے اسکول سے بھی کما سکتا ہے، اور ہمارے اسکول میں تعلیم حاصل کر کے بھی آگے اچھا سے اچھا افسر بن سکتا ہے۔ کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے آپ پرائیویٹ اسکول میں پڑھا کر یا دیگر دوسرے اسکول میں پڑھا کر کے ہمارے بچے کو اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتا ہے، اچھا پڑھ سکتا ہے، یہ ہمارا غلط خیال ہے۔ نہیں، بدنام پیڑ نہیں، اس کو دینے والا پیڑ نہیں۔ اللہ نے جب ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں رزق فراہم کرتا ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، تو ہم کے لیے بات کیوں نہیں سمجھ سکتے کہ ہمیں ذرا تعلیم سے محروم کیوں کیا جا رہا ہے؟ تعلیم ایسی ہو جو اللہ سے جوڑے، تعلیم ایسی ہو جو اللہ سے جوڑے۔ تعلیم کو ہم یہ نہیں سمجھے کہ جو ہے نا کوئی دوسری دیگر زبانوں میں حاصل کر کے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے، نہیں، ہماری زبان میں، ہماری خود کی زبان میں ہم تعلیم حاصل کر کے بڑے سے بڑے اچھے سے اچھے عہدے حاصل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ پرائیویٹ اسکول کا جو مسئلہ ہے، پرائیویٹ اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر دو اسکول ہے پرائیویٹ اسکول، دو اسکولوں میں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ کون سی زبان میں دی جا رہی ہے؟ کیا پیور انگریزی میں دی جا رہی ہے؟ کیا پیور انگلش بات ہو رہی ہے وہاں پر؟ نہیں، وہاں پر صرف انگلش ایک سبجیکٹ کو چھوڑ کر تمام سبجیکٹس ہوتے ہیں، اور تمام سبجیکٹس انگلش میں نہیں بلکہ تیلگو میں سمجھا رہتا ہے۔ تیلگو زبان کو وہ لوگ سمجھا بچوں کو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، انگلش کو کوئی نہیں سمجھاتے۔ لیکن اگر اب ایسا آگے تیلگو میں سمجھنا ہے تو تیلگو میڈیم اسکول ہے آپ کے پاس، سرکاری اسکول، وہاں پر داخلے دلوائیے، انگلش میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک سبجیکٹ میں ہمارا وہ ہے انگلش، انگلش کو آنا ضروری ہے کیونکہ اعلیٰ تعلیم میں انگریزی ضروری ہے، اس بات کو سمجھ کر ہم انگلش کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ تو جب ایک سبجیکٹ کو سمجھنا ہے تو پورے دوسرے سبجیکٹ جو ہیں جیسے میتھس ہے، انگریز ہے، ریاضی ہے، سائنس ہے اور سماجی علم ہے، وہ سبجیکٹ کس طرح سے انگریزی میں سمجھ سکتے ہیں؟ بتائیے کیا ہوگا؟ وہ سبجیکٹ کو ہماری مادری زبان میں سمجھنا بہتر ہے ہمارے۔ ہم دوسری زبان کو اتنی آسانی سے نہیں سمجھ، جیسے نظام شمسی ایک ٹاپک ہے، وہ ٹاپک کو سمجھنا ہے ہمارے پورے جغرافیہ میں۔ ٹاپک ہے نظام شمسی، اس میں ستارے کس طرح گردش کرتے ہیں، سیاروں کا کیا رول ہے، زمین کیا کرتی ہے، سورج کی اطراف کس طرح گردش کرتی ہے، لیکن اس میں بتائیں کہ بچے کو سمجھ سکتے نہیں سمجھ سکتا۔ اب ریاضی کا کوئی کلیہ ہے، ریاضی کا کوئی ضابطہ ہے، اگر وہ ضابطے کو ہم انگلش میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں بچہ آسانی سے نہیں سمجھتا، آسانی سے ہماری خود کی زبان میں سمجھ سکتا ہے۔ مسئلہ ایک سبجیکٹ کو سمجھانے کے چکر میں ہم پوری ڈال دے رہے ہیں بچوں پہ، پھر انگریزی پر ڈال دے رہے ہیں، انگریزی میں سمجھو یا تیلگو میں سمجھو، جبکہ دوسرے سبجیکٹ ہماری زبان میں سمجھنا آسان ہے ہمارے لیے، بنسبت انگریزی میں سمجھنے یا دوسری زبانوں میں سمجھنے کے۔ ایک سبجیکٹ جو انگریزی ہمارے پاس بھی پڑھا رہے ہوں، الحمدللہ ہمارے پاس انگلش زبان سے انگلش باضابطہ طریقے سے پڑھائی جا رہی ہے انگریزی، اور ہمارے بچے کوشش کر رہے ہیں انگلش کو بات بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو ایک سبجیکٹ کو پڑھانے کے ساتھ ہی ہم پورا پورے ڈال دے رہے ہیں، پورا کمپلیٹ جو ہے چھوڑ دے رہے ہیں، جس سے جو بچہ جو ہے کیا کہتے ہیں نہ انگریزی سمجھ پا رہا ہے، نہ تیلگو سمجھ پا رہا ہے، نہ اردو سمجھ پا رہا ہے۔ یہ ایسی بات نہیں، نہ خدائی میلہ، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے ہے نہ ادھر کے رہے۔ تو میری آپ سے اپیل ہے، دربار اپیل ہے کہ آپ جو ہے اپنے بچوں کو ہمارے اردو میڈیم پڑھا استعمال کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس دنیا بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے ذریعے، لیکن اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہے یا ہمارے فقہ کو سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے، حدیثوں کو سمجھنا ہے، تو تمام کی صورت میں لٹریچر اتنا بھی موجود ہے ہمارا، جتنی کتابیں ہیں تمام موجود ہیں، بچہ سمجھ سکتا ہے، تھوڑی دیر تک سمجھ سکتا ہے، تھوڑی دیر تک ایمان کی حرارت کی سمجھے گا، جذبے کو سمجھے گا، لیکن اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہے، ترجمہ قرآن پڑھنا ہے، قرآن کی تفسیر سمجھنا ہے، تو اس کے لیے ضروری کہ وہ تو جاننا ہے، تبھی وہ قرآن کی تفسیر حدیثوں کا مقصد جو مطلب ہے وہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ جب تک وہ بہترین
اردو میں تعلیم اردو نہیں جانے گا وہ بہتر طریقے سے تعلیم یا علم حاصل کرنے سے محروم رہے گا. تب تک سن کے ہم علم حاصل کریں, تب تک مجھے بولا سنیں انہوں بولا سنیں کچھ بھی آگے کرتے نا پھر سے یہ کتابیں ہمارے پاس اتنی موجود ہیں الحمدللہ جو لوگ اتنا بڑا ذخیر ہے اس کو صحیح کوئی پڑھنے والے نہیں ہے. وہ اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اردو کا زیادہ ضروری ہے. ہماری دنیا کو الحمدللہ ہے اس طرح سے ہمیں تعلقات سے اس طرح سے کوشش کی جا رہی ہے, اس طرح سے ہمیں دبانے ہمارے تہذیب پہ, ہمارے تمدن پہ, ہمارے مذہب پہ حملے ہو رہے ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں تعلیم میں تبادلہ دیکھیے ہمیں ویسے پیش آئے آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ کس طرح سے ہمارے مدارس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہمارے تہذیب کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مگر ہم نہیں سمجھتے, ہم کیا کریں ہمارے بچوں کو کتابوں کے پاس دے ہوتے آگے میں دے کیا آپ کو آباد ہو کیا کوئی غیر مسلم طلباء کو کیا کوئی غیر مسلم بچے ہمارے اسکول میں آتے پڑھنا دیکھیں کہیں پر ایسا پوری میڈیا میں غیر مسلم بچہ آگے پڑھتا پھر ہم بھی جاتے ہیں کہ چھپانا سنیں ان کے اسکول میں پڑھیں اور جا کر ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہیں. یہ کہاں کی مثال کی ہمارے قوم کو سمجھنا ہے, ہمارے قوم کو سدھارنا ہے, اگر نسلوں کو بہتر طریقے سے بنانا ہے تو ضروری ہے ہم اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کریں. ہاں کیونکہ ہم جیسا دیکھیں ہم اسکول میں جائیں گے یا ہائی اسکول کے بعد انٹرمیڈیٹ میں جائیں گے تو انگریزی میں پڑھائی کوئی غرض نہیں. انگریزی وہاں پر کیا سکتے انگریزی سمجھنے کے لیے بچپن سے بچے کو انگریزی میں سمجھنے کو کیا سمجھنے کا ہوگا. میری آپ سے یہی اپیل ہے کہ آپ بنیادی تعلیم کے لیے اس کو جو ہے نا زبردستی کوشش نہ کریں بچوں پہ تاکہ وہ سمجھ سکیں. اگر وہ سمجھنا تو ہماری زبان میں اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. ہاں اسکول میں ہر مدارس میں سرکاری مدارس میں خاص طور پہ مسئلہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کئی مسئلے ہیں ٹیچرس کی کمی ہو سکتی ہے یا انفراسٹرکچر کی کمی ہو سکتی ہے اس پر مل کر کے اس کو حل کر سکتے ہیں. کوئی بڑا مسئلہ نہیں, وہاں بڑی بڑی فیس موٹے موٹے فیس لینا یا کچھ خرچ کرتے ہیں اپنے اسکول جتنا بھی سکتے ہیں نہیں کر سکتے. سوچیے آپ لوگ کے بعد یہ میرا ہے اپنا زبردستی آپ پہ بات کرنے کی چھوڑنے کی ضرورت نہیں یا جو ہے اس پر فکر کرنا آپ کا بھی یہ فریضہ ہے, آپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں. آپ کے بھی جو ہے یہاں کا مدرسہ یہاں کا ادارہ قائم کرنا ہے تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم کی طرف راغب کریں اور ہمارے اسکول میں شریک کرنا. آپ کا بھی فریضہ ہے میں کہتا نہیں آج ہم یہاں آئے ہم کہیں دوسرے اسکول میں دیں گے کل تیسرے اسکول میں دیں گے, لیکن آپ کا جو ادارہ ہے جو اس گاؤں میں چل رہا ہے اس کو آگے بڑھانا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے. اب دیکھیے مثال میں بتا دوں ادارہ ہے قائم کرنا کرنا لے ادارہ بنانا تو کوئی مشکل بات ہے, قانون کی 5 ہزار پہ دور ہے سمجھ رہے ہیں. جیسے گلبرگہ میں کئی دنوں سے کوشش کی گئی آگے لوگوں نے کئی دنوں سے کوشش کی کہ اردو میڈیم ڈاکٹر پرائمری اسکول لائے لیکن نہیں لا سکے. اور ہمارے پاس اپر پرائمری اسکول ہے سیمنٹ تک ہے الحمدللہ اگر اس کا فائدہ ہمارے ٹیچر بھی الحمدللہ تجربہ نہ کچھ ہے اس سے فائدہ اٹھائیے گا. کچھ بات کا ذمہ ہے تو کیا کہتے ہیں ہم نہیں کہنا چاہیے ہم کم کہیں ان کے بارے میں لیکن پتا نہیں ہے کہ تاجت تجربے کا کہ ہمارے یہاں بچوں کو چھوڑ دیتے تجربے کا ٹیچر ہمارے پاس موجود ہے. اچھا تجربہ ہے بچوں کو سمجھانے کا جو طریقہ ہے جو نفسیات کو ہم بہتر طریقے سے جانتے ہیں سمجھاتے ہیں بچوں کو نہیں کر سکتا. بس پڑھ کے پڑھانا بٹانا بچوں کو یہ چل رہا ہے. بچہ ہوم ورک کرنا کبھی آ کے خوش ہو جاتا ہے جبکہ رٹنا اور رٹ کے ہوم ورک کرنا بڑی بات نہیں ہے. بچے کو سمجھ میں آنا کیا پڑھا کیا سمجھا کو سمجھ میں آئے تو جو ہے آگے تعلیم کو آسان سے حاصل کر سکتا. تعلیم کا مقصد یہ ہے سمجھنا اور اس کے ساتھ تربیت بھی ہونا بہت ضروری ہے. تربیت کہاں ہوگی؟ تربیت ہمارے اسکول میں اچھی طریقے سے ہوتی ہے. ہمارے پاس نہ صرف تعلیم دے رہے ہم بلکہ بچوں کو تربیت بھی دے رہے کہ بھائی اس طرح سے اخلاقی معاملات میں یہ کرنا ہے. بچوں کا اٹھنا کیسا ہے, بیٹھنا کیسا ہے, لوگوں سے ساتھ بات کرنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے, اس طریقے سے کیا بات ہونی چاہیے. زبان چھپے جانا سمجھنا ضروری ہے. تو بتانے کے لیے کہ آپ جو ہے نا آپ سے یہ اپیل ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے ادارے کو قائم رکھنا چاہ رہے ہیں, آپ اپنے ادارے کو اسی طرح سے آگے لے جانا چاہ رہے ہیں اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے, اپنے مذہب کو قائم رکھنے کے لیے اردو میڈیم میں ہمارے اسکول میں بچوں کو داخلہ دوں. یہ سب اپیل نہیں کر رہا ہوں تو ایگزامس ہو رہے ہیں اس کے بعد جیسا دینا آسان رہے گا جب ہم اپنے بچوں کو ہمارے اسکول میں بھیج دیتے ہیں. جزاک اللہ.